السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارو۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں تقریباً 40 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ جو کہ اس بات پر دلیل فراہم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کی سنت، یہ امت کے لیے حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک بہت سارے ایسے فتنے نمودار ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا اور انہوں نے اپنے مذموم عقائد کے ذریعے اس کی آبیاری کی اور کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر دیں۔ ان لوگوں کی فہرست زمانہ قدیم سے عصر حاضر تک بڑی طویل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا، حدیث کا نمبر 1062 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال آپ سب کے پاس آیا اور آپ نے اس مال کو تقسیم کیا۔ آپ نے جب اس مال کو تقسیم کیا تو وہاں پر ایک شخص تھا ذوالخویسرہ کے نامی، اس نے کہا کہ اس مال کے اندر جو ہے نا عدل نہیں کیا گیا، انصاف نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ جب وہ جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے ضرور لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. عزیز دوستو، مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. بڑا ہی امت کے حوالے سے جو ہے نبی علیہ السلام کی امت بہت بڑے گمراہی کے دہانے پر کھڑی ہے، بہت بڑی. زیادہ وقت تو نہیں لوں گا آپ سے، لیکن یہ کہ جتنا بھی وقت میں آپ سے لوں گا اس میں صرف باتیں نہیں، دل کے دکھڑے بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ آج امت محمدیہ کو کیا ہو گیا ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کے قول اور فعل کے اندر شک کرتے ہیں. ذوالخویسرہ نے شک کیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ ماننے والے شخص پر اللہ کے نبی کی بدعا ہے. آپ نے ان کو اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کیا. قرآن مجید سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 150 اور 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ. انا کا مطلب بے شک، بلا شبہ، یقیناً. الذین وہ لوگ، یکفرون جو انکار کرتے ہیں اور انکار کرتے رہیں گے. باللہ و رسولہ، باللہ اللہ کا، و رسولہ راہ کے اوپر پیش جمع ہے رسولوں کی، اور ان کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. وہ یریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یفرقو، فرقا یفرقو، کہ وہ فرق کر دیں، جدائی کر دیں، بین اللہ اللہ کے درمیان، و رسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. یعنی اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی ہے، بات حدیث کی آ جاتی ہے تو فوراً کہہ دیتے کہ یہ تو حدیثی بیان ہے، یہاں تو اسماء و رجال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض وحی پر ایمان لاتے ہیں اور بعض وحی کا انکار کرتے ہیں. یہ بعض وحی پر ایمان لانا، بعض وحی کا انکار کرنا، کیا مطلب اس کا؟ کہ وحی کی دو قسمیں، ایک قرآن کی صورت میں وحی اتری، ایک کتاب کی صورت میں، اور ایک نبی علیہ السلام کے دل پر القاء کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے وحی ہوئی، آپ علیہ السلام کے دل میں کسی بات کو ڈال دیا گیا. یہ ساری وحی کی اقسام ہے. لوگ ان اقسام کا انکار کر دیتے ہیں اور صرف کتابی صورت کا اقرار کرتے ہیں. تو فرمایا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض کا انکار کر دیا، بعض پر ایمان لے آئے. فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وَيُرِيدُونَ وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتخذ، وہ یتخذوا بنا لیں، بین ذالک سبیلا، درمیان کی کوئی راہ بنا لیں، درمیان کی کوئی راہ اختیار کر لیں. کیا درمیان کی کوئی راہ اختیار کریں؟ جس چیز کو دل چاہے گا اس کو قبول کریں گے، اس کو ایکسیپٹنس دیں گے، اور جس چیز کو دل قبول نہیں کرے گا اس کو چھوڑ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ لوگ الذین ینکرون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، ینکرون اللہ ورسولہ، اور جو اس کا انکار کرے، اس کے رسول کا انکار کرے، ما حکم، ان کا کیا حکم ہے؟ وہ لوگ کس حکم کے اور کس کٹہرے میں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں. من ہم؟ وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان نہیں لائے. الذین لا یؤمنون بالرسول، جو رسول پر ایمان نہیں لائے. وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. اذان قدر وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان کون ہے؟ جو بغیر چوں چرا کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دے.
تفریق نہیں کرتا مسلمان بندہ. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں عزیزان قدر؟ ذرا سوچیں کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمارا کیا حکم ہے؟ دیکھیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذوالخویسرہ، بعد میں خوارجی پیدا ہو گئے. اس امت مسلمہ کے اندر فرقوں کے اوپر فرقے پیدا ہوتے رہے، فرقوں پر فرقے پیدا ہوتے رہے، معتزلہ، جہمیہ، صوفیہ، قدریہ ہیں، مختلف قسم کے فرقے پر فرقے پیدا ہو گئے. رافضیوں کی بھی کتنی ساری اقسام. اور آج آپ دیکھ لیں، صرف آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے گروہ ایسے ہیں جو اہل قرآن نام تو اپنا لیتے ہیں، جیسے کہ طلوع اسلام ہے، پرویز کا جو ہے طلوع اسلام. اس قسم کے جو دوسرے جو لوگ ہیں حدیث کا تو نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر نبی پاک کا نام لینے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. پرویز کو دیکھ لیں، آپ سر سید احمد خان کو دیکھ لیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کرتے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا سورہ احزاب سورہ 33 کی 21 میں، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کو. لیکن ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے بہت ہے، حسبنا قرآن، حسبنا الکتاب، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہم تو یہی رٹا لگاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، 30 سے زیادہ مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کے حجیت کو فرضیت قرار دیا ہے. اب یہ آیت آپ دیکھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی جو آیت پڑھی ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سورہ نساء کا مطالعہ کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ سورہ نساء جو ہے نا منکرین حدیث کے خلاف نازل ہوئی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ الصارم المسلول، یہ ہے الصارم المسلول، یہ ایک ننگی تلوار ہے یہ ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. بات کو سمیٹنا بھی ہے، چونکہ موضوع ایک انتہائی وسیع ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑا نفیس، ہذی قاعدۃ جلیلۃ نفیسۃ، بڑا جلیل قاعدہ ہے، بڑا نفیس قاعدہ یہ ہے. ونادرۃ، بڑا نادر قاعدہ ہے، اور نادرۃ جدا، بہت زیادہ نادر قاعدہ یہ. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ عزیز دوستو، طالب علموں، ناظرین اکرام، آج کے دور سے لے کر اگر ہم پچھلے قدیم دور تک جاتے ہیں تو انکار حدیث کی جو قسمیں ہیں نا، وہ 3 انواع کے اوپر ہم تشکیل دیتے ہیں، اور ہم بات بھی انہی 3 انواع پر کریں گے. پہلی نوع منکرین حدیث کی کون سی ہے؟ جو یہ کہتی ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے یہ سرے سے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی نازل کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے جس کے اندر پرویز، آپ سمجھ لیں کہ وہ بانی ہیں اس فکر کے. یہ جو فکر جو پیدا ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اور یہ فکر کا زہر پھیلتے پھیلتے ہندوستان کو بھی اپنے جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا، افغانستان تک اور بہت آگے تک جو ہے یہ ان کی ایک جو ہے وہ فکر کا زہر پھیلا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز حجت کبھی بھی نہیں بن سکتی. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو حدیث کو اللہ کی کتاب قرآن پر پیش کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قرآن پر پیش کیا جائے. قرآن اگر اس کو قبول کر لیتا ہے، یعنی حدیث کا اور قرآن کا مفہوم آپس میں سملیرٹیز ہو جاتی ہیں، مطابقت رکھتی ہیں، تو اس کو لے لیتے ہیں، ورنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دوسرا گروہ ہے، اور زیادہ تر آپ کو یہ بہت زیادہ ملیں گے کہ جی نہیں جی ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ قرآن سے ٹکراتی ہے نا. آپ اکثر بیشتر اس طرح سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ نہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ قرآن سے ٹکراتی ہے.
اور تیسرا گروہ کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی ناقص عقل پر پرکھتے ہیں، کامن سینس، اپنی عقل پر لاتے ہیں کہ جی یہ بات عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ عقل قبول نہیں کر رہی اس بات کو، اسی لیے جو ہے ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ عزیز دوستو، حقیقت کے اندر یہ تینوں گروہ جو ہے منکرین حدیث کے ہیں، یہ تینوں گروہ جو ہے وہ منکرین حدیث کے ہیں، کہ جو لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ لوگ برابر ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا سا ان لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت صرف ایک تاریخ کی ہے، ایک ہسٹری ہے، بس اس کے سوا جو ہے ہم کوئی اس کو جو ہے وہ شرعی حیثیت نہیں دے سکتے۔ جبکہ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اور تاریخ کے حوالے سے جو ہے آپ اگر فرق دیکھیں گے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہ تو ایک تاریخ ہے اور تاریخ کے حوالے سے ہی سب کچھ ہے، تو آپ یقین مانیں عزیزان قدر، یہ لوگ دراصل انہوں نے تاریخ کا بھی مطالعہ نہیں کیا۔ ان کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو ہے وہ کیا شرائط ہے، کس قسم کی یہ احادیث کے کیا ضابطے ہیں، کیا قانون ہیں، ان کو کیا پتا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سرسری طور پر اگر کوئی بخاری شریف کی 2 حدیثیں پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بخاری شریف کی احادیث کی منشا کو وہ سمجھ بیٹھا ہے۔ بتائیے، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک جگہ پروگرام تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میمن صاحب، حدیثوں کے اندر اتنا کچھ ہے کہ بیان نہیں کر سکتا میں آپ کو، میرا شرم اتنی آتی کہ میں کیسے بیان کروں۔ میں نے ان سے کہا اچھا، یعنی حدیثوں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کے اندر جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اندر جو ہے وہ عریانی اور فحشی اتنی زیادہ ہے، اس قدر ہے کہ ہم آپ سے میں سب بیان نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے بات کریں آپ سے۔ اچھا، میں نے کہا میرے دوست ایک ہی کوئی بات بتا دیں، چلیں آپ زیادہ تفصیل میں مت جائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا ایک ہی کوئی بات بتا دیں، کوئی ایک چیز، کوئی ایک روایت، لیکن میں نے کہا میری شرط یہ ہوگی کہ کسی کتاب سے نقل نہیں کریں گے، آپ ڈائریکٹ حدیث کا متن پڑھ کے مجھے متن سے بتائیں گے کہ آخر حدیث کے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ جو کہ آپ شرما رہے ہو کہ آپ اس حدیث کو بیان کریں میرے سامنے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو میں کتاب نہیں، میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ کتاب کا مسئلہ آپ کے لیے ہو رہا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو کتاب لا کے دے دیتا ہوں، ابھی میں انشاءاللہ منگوا دیتا ہوں میں آپ کے لیے بخاری شریف، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کون سی حدیث ہے وہ۔ انہوں نے کہا نہیں حدیث تو بہت ساری ہے، میں نے کہا نہیں بہت ساری نہیں، صرف ایک، کوئی ایک حدیث دے دیں، عربی متن کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور متن کے پڑھنے کے ساتھ مجھے جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ آخر کون سی وہ حدیث ہے کہ جس کو آپ بیان کرنے میں شرما رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ جی میں انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہ کون سی حدیث ہے۔ میں نے کہا نہیں ابھی آپ بات کریں، میں نے کہا میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں رات تک بیٹھوں گا۔ آپ بلیو کیجئے میری بات پہ کہ اتنی دیر تک گفتگو ہونے کے باوجود وہ شخص جو ہے مجھے کوئی ایک ایسی روایت پیش نہیں کر سکا کہ جس سے اس کو شرم آ رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی سب سے بڑی کہ صرف بونگیاں مارنا ہے، صرف لفاظیاں کرنا ہے۔ کسی کتاب میں کسی صاحب نے آپ کو کتاب دے دی، آپ نے اس کتاب کو پڑھا، آپ کا ذہن خراب ہو گیا اور آپ نے اس کے اوپر اعتقاد کر لیا، بس آپ نے اس پر بھروسہ کر لیا، آپ نے اس پہ بھروسہ کر لیا تو بس آپ کا ختم ہو گیا معاملہ، بہترین ہو گیا۔ جناب علی دیکھا آپ نے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے لوگوں کو حدیثوں سے گمراہ کرنا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ایک صاحب آئے، میں نے کہا کہ جو ہے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی حدیث میں بہت زیادہ عریانی ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو غسل کا جو قصہ ہے وہ عریانی سے بھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آیا اس کے اندر ایسی کوئی بات۔ کہ لگا ہے نا، آپ کو کیوں نظر آئے گا؟ تو میں نے کہا چلو آپ مجھے دکھا دیں۔
بخاری شریف منگوائی، میں نے کہا دکھائیں، کھولیں. پہلی تو بات ہے کہ حدیث ملی نہیں رہی تھی ان کو. میں نے کہا آپ کو حدیث نہیں ملے گی. میں نے کہا آپ صحیح بخاری کتاب الغسل اٹھائیے. پھر اس کو میں نے حدیث کا نمبر بتایا، انہوں نے وہ حدیث کھولی. میں نے کہا اب یہ ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ عربی میں مجھے سمجھائیں. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے عربی آتی ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جب آپ کو عربی آتی نہیں ہے تو پھر آپ حدیث پر جو ہے وہ تان کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث پر تان کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو عزیز دوستوں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر جو تان کرتے نظر آتے ہیں نا، ان کا خود کا کوئی مطالعہ نہیں ہوتا. جس کو ہم کہتے ہیں نا سنی سنائی بات، یا ہم کہتے ہیں کہ مکھی پر مکھی مار رہا. پیچھے سے کسی نے کوئی ریفرنس دے دیا، ان صاحب کا علم نہیں تھا، ان کا ذہن خراب ہو گیا، انہوں نے اس بات کو آگے ڈیلیور کر دیا. نہ دیکھا، نہ تصدیق کی، نہ تحقیق کی، نہ اس کو پڑھا کہ اس کا عربی متن کیا ہے، اس کا ٹیکسٹ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو آج یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کو وہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان سے ہمارا یہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ پھر قرآن کیسے ثابت کریں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث نہیں ہے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر آپ اس کو قرآن کو پھر قرآن کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ آپ قرآن کو قرآن ثابت کریں؟ بتائیے، آپ کے پاس کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو قرآن ثابت کریں گے؟ آپ تو قرآن مجید کو قرآن ثابت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس پر نازل ہوا آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا. بھائی جن پر نازل ہوا آپ ان کو ہی نہیں مان رہے. قرآن مجید نے یہ کہا سورہ آل عمران کی 164 میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ مومنوں میں، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر میری آیتیں پڑھتے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو قرآن اور حکمت حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. تو کتاب اور حکمت کی تعلیم آپ دیکھتے ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کے درمیان یہاں واو ہے. اس کو ہم واو دو طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ واو تو ایک ہوتا ہے قسمیہ، قسم کے لیے، جیسے کہ والعصر قسم ہے، واو وہاں قسمیہ ہے، قسم ہے زمانے کی. اور ایک واو آتا ہے مغایرت کے لیے اور ایک آتا ہے تفسیری. تو یہاں پر جو واو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کے درمیان یہ واو مغایرت کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے کہ یہ کتاب ایک الگ چیز ہے اور حکمت ایک الگ چیز ہے. کتاب قرآن ہے اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. اور یہ بات کوئی ایک جگہ پر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید نے کئی جگہوں پر، اگر آپ سورۃ الجمعہ سورہ 62 پڑھیں اور بالکل ابتدائی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الغفور. یہ ساری آیات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں گے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ بالکل یہودیوں والا حال ہے کہ ہم قرآن کو اٹھا تو لیا ہم نے، لیکن قرآن کو جہاں تک سمجھنے کی بات آ رہی ہے اور اس کی منشا کی بات آ رہی ہے تو پھر ہم اس بات کو جو ہے اپنی من مانی اور اپنی رائے دیتے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. بالکل یہی بات کی کہ ہم نے جس طرح سے انہوں نے یہود نے تورات کو اٹھا لیا اور گدھے کی مثال دی اللہ پاک نے، بالکل ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہم اس کو تو نہیں مانیں گے، اس کی بات کو نہیں مانیں گے، وہ جو تشریح فرما رہے ہیں قرآن مجید کی ہم اس کو نہیں مانیں گے، لیکن ہم اس کے علاوہ اٹھ پٹان سے لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے ڈیبیٹ کرنے کے لیے اور ایک جرمنی قرآن لے کر آئے جو کسی ایک جرمنی شخص نے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا، اور وہ اس کی بات کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے. میں نے کہا آپ کے لیے بڑی افسوس کی بات ہے، میں نے کہا آپ ایک جرمنی ایک شخص کی بات کو تو ماننے کے لیے تیار ہو جو وہ لکھ رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں آپ. آپ دیکھیں عزیز دوستوں کہ قرآن مجید کے اندر کتنی ساری ایسی آیات ہیں کہ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ قرآن مجید کی منشا کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ منشا بہت دور کی بات ہے. نعم، آپ تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. چاہیے آپ کو چیلنج ہے، جب تک زندگی ہے تب تک چیلنج ہے آپ کو. کوئی بھی ہمت کرے اور ثابت کر دے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے.
قرآن مجید کی آیات کی تشریح تو بہت دور کی بات ہے، قرآن مجید کے اندر آیات کے اندر بظاہر اگر کہیں کانٹرڈکٹ پیدا ہو رہا ہے، اس کی تعویل اور اس کی تشریح اور اس کی تطبیق اور مناسبت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس قرآن کو قرآن تو ثابت کر دو بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جی اللہ کے رسول کی حدیث 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے، یہ انسانی کاوشیں ہیں، تو میرے دوست یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے حدیث کے حوالے سے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کو قرآن تو ثابت کر کو دکھا دو کہ کیا یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کیا ہمارے پاس اس کا طریق ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ حل عندنا دلیل، کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ ان هذا الکتاب، کہ یہ جو کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے ما نزل اللہ عز وجل وعلا، جو اللہ نے اتاری تھی؟ بتائیے، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ پشتوں سے چلا آ رہا ہے، ہم کہیں گے تواتر سے چلا آ رہا ہے، تو جب آپ حدیث کو نہیں مانتے تو تواتر دلیل کہاں سے بن گئی آپ کے لیے بھائی؟ آپ بتائیے۔ بات مطلب یہ کہ اگر ہم قرآن مجید کے اوپر بات کریں نا، تو علامہ جساس نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں ذکر کیا ہے کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 500 کے قریب قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے 500 احکامات بھی مان لیتے ہیں تو 500 احکامات کا خلاصہ کون کرے گا؟ بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ آپ بظاہر کچھ یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، بظاہر بعد والی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام تو مکمل سورہ مائدہ میں ہی ہو چکا تھا نا۔ سورہ مائدہ سورہ 5:3 میں کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام دے کر راضی ہو گیا ہوں۔ سورہ مائدہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو ہے وہ دین کو مکمل کر دیا۔ اب سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 3 کے بعد جو چوتھی آیت ہے، پھر سورہ مائدہ کے بعد سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، سورہ انعام سورہ 6، اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7، سورہ انفال سورہ 8، سورہ توبہ سورہ نمبر 9، سورہ یونس سورہ نمبر 10، سورہ ہود سورہ نمبر 11، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، سورہ رات سورہ نمبر 13، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14، یہ ساری صورتیں آپ سورۃ الناس سورہ نمبر 114 تک لے جائیں، ان تمام صورتوں کا کیا کریں گے؟ جبکہ دین تو مکمل ہو گیا سورہ مائدہ میں۔ اب سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 سے لے کر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 تک دین مکمل ہو چکا ہے۔ بتائیے اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہتا، یا تو پھر آپ یہ کریں کہ جناب علی نہیں بس یہیں تک دین مکمل ہے، بس اب ہم سورہ مائدہ کو ہی مانیں گے، تو بات سمجھ میں بھی آتی۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر آپ حدیث کو چھوڑتے ہیں تو عزیز طالب علموں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اقرا سورۃ العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے، جبکہ یہ آخری پاروں کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ پہلی سورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر حجت نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب کو آگے پیچھے جو قرآن مجید میں کیا، یہ کس کی اجازت سے کیا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ کیا جائز ہے؟ کیا ناجائز ہے؟ کیسا یہ عمل ہے؟ مجھے بتائیے۔ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ترتیب بھی آگے پیچھے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا یہ تحریف نہیں ہوگی؟ بتائیے، میرا پیغام ہے آپ کو۔ پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے آیات کے اندر کتنی حجتیں کرنی پڑ رہی ہیں ان کو۔ کوئی کیا تعویل دیتا ہے، کوئی کیا تشریح کر دیتا ہے، کوئی کیا تعویل کر رہا ہے، کوئی کیا تعویل کر رہا ہے، کوئی کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہیں ان کو؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے، میں عزیز باپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بہت دور کی بات ہے کہ یہ آیات کے اندر کس طرح سے تطبیق دیں گے، وہ آیات کے معنی اور مطالب کیسے لیں گے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہوتی ہیں کہ جس کا مطلب ڈبل ہوتا ہے، جس کے احتمال 2 3 سے زائد بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک تعین کیسے کریں گے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اس قرآن کو قرآن کیسے ثابت کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ چلے میں نے بتایا نا آپ کو کہ چلے ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ہم نے اس کو میز پر رکھ دیا، حدیثوں کو ہم نہیں بات کر رہے حدیث میں، لا نتکلم فی الحدیث، ہم بات نہیں کر رہے، لا نتکلم فی القرآن هل هي من عند الله عز وجل ام لا، خلاص
یہ کیا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے یا نہیں ہے؟ ہم کیسے ثابت کریں گے کسی کی بات کو مانتے ہوئے؟ آپ کہیں گے کہ جی یہ تواتر، یہ سب کے سینوں میں محفوظ، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، دلیل تو نہیں بن سکتی نا سب کے سینوں میں محفوظ۔ تو اگر کسی نے جو ہے مثال کے طور پر جو ہے کوئی جو ہے وہ بائبل کا کوئی فقرہ یاد کر لیا ہے، تو کیا بائبل کا کوئی فقرہ وہ اس کو یاد کرنے کی وجہ سے کیا اس کے لیے حجت بن جائے گا؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، کلا، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا۔ اور آپ جواب دے دیں، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، لیسا فلیسا، بتائیے مجھے۔ یہ آپ دیکھیں نا پرویز کی جو فکر ہے، اور یہ انکار حدیث میں آپ کو آج وجہ بتاتا چلو، آپ نوٹ کر لیں اس بات کو۔ آپ کے پاس اگر ہاتھ کے قریب اگر آپ کے پاس قلم ہے اور آپ کے پاس کوئی کاپی وغیرہ ہے، تو آپ ویسے کوشش کیا کریں کہ جب میرا کوئی محاضرہ جو ہو تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس پہ قلم وغیرہ لے لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ قلم ہے تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، انکار حدیث کا جو اسباب جو ہے نا وہ ایک نہیں ہے، کئی سارے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انگریزوں کی جو مغربی تعلیم ہے نا اس سے اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک براق آیا نبی علیہ السلام کو معراج کے لیے لے جانے کے لیے، وہ کیسے اس کو ثابت کریں گے؟ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، وہ کہتے ہیں کیسے ہم ثابت کریں؟ تو یہ سارے افکار اور نظریات جو ہے یہ مغربی سے لا کر یہ دراصل اندر سے گلٹی محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام جیسا طرز عمل استعمال کرنا چاہیے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب کسی نے کہا تھا نا، ایک غیر مسلم نے کہا تھا کہ سلمان تمہارے نبی تو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، تنزیہ کہا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے نبی تو اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں استنجا کا طریقہ بھی سکھا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر شریعت کا کیا قصور ہے؟ آپ کیوں ہو رہے ہیں کمپلیکس کا شکار بھائی؟ اس میں تو آپ کے لیے خوبی ہے کہ آپ کے نبی نے ایک اس کو ثابت کیا جائے۔ کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لا محالہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا، ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث کو ماننا پڑے گا، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور جنہوں نے ہمیں قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کیا جانتا نہیں تھا کیا کہ یہ حدیثوں کو جو ہے وہ راویان روایت کریں گے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اللہ تعالیٰ جانتے نہیں تھے کیا؟ ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قیامت تک کے لیے یہ نقطہ دے دیا آپ کے لیے کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ چلیں میں ایک اور طریقے سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید نے سورہ مائدہ کے اندر سورہ نمبر 5 میں وضو کا حکم نازل فرمایا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے نمازیں پڑھتے تھے، اور نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، مہمت جداً ہے، اور یہ ضروری جداً ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ نے صحابہ کو تعلیم دی کہ چہرہ دھو، ہاتھ دھو کونی تک، اپنے قدم کو دھو، سر کا مسح کرو، کلی کرو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے کئی سالوں کے بعد وضو کا طریقہ بتایا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونے تک دھو لو۔ یہ پورا طریقہ وضو کا بتا دیا، اور یہ وضو جبکہ سالوں سال پہلے صحابہ کرام اسی طریقے پہ کر رہے تھے اور رسول اللہ بھی کر رہے تھے اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، تو عزیز دوستوں پتہ یہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کو نازل کر رہا تھا۔ آپ سوچیں۔ آپ کو ایک اور میں بات بتاتا چلوں، قرآن مجید نے سورۃ الشعراء کے اندر حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، غالباً یہ 224ویں آیت ہے غالباً۔ اے نبی علیہ السلام آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا
تو اب حدیثی بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے آواز لگائی، سارے لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اس کی تمہیں بادشاہت مل جائے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. وہاں پر ابو لہب تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشت، کہ تمہارا ہاتھ ٹوٹے، کیا تم نے ہمیں اس دعوت کے لیے جمع کیا یہاں پر؟ ہم تو سمجھے کو بہت بڑی اہم بات ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ اس نے تنقیص کی، آپ کی شان میں بدتمیزی کی، اللہ پاک کو برداشت نہیں ہوا، اور سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، اور وہ تباہ اور برباد ہو جائے، اس کے کام نہیں آیا جو اس نے کمایا تھا. اب آپ یاد دیکھیں ایک نقطے کی بات، کہ سارا قصہ حدیثی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اس کی تائید کر دی حدیثی قصے کی، اور اللہ نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹے. حدیث میں آتا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ مبارک کو کہا تھا، اللہ نے یہاں اس کے دونوں ہاتھوں کو کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور تو تباہ اور برباد ہو جا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا کوئی نہ کوئی وجود ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نے قرآن مجید کے اندر برقرار رکھا. تو یہ بات کہنا کہ جی اللہ کے رسول کی حدیث صرف تاریخ کی حیثیت ہے، تو یہ بالکل بات بیکار ہے. آپ تاریخ اور حدیث کو اگر آپ کمپیریزن کریں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک جو ہے وہ تقابل کریں، تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھیں نا کہ حدیثی سارے معیارات کے اندر سب کی دلیلیں موجود ہیں، اور تاریخ کے حوالے سے جب بھی کوئی تاریخ خبر، کوئی مخبر خبر لیتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. کسی مخبر نے کوئی بات خبر سن لی تو آگے پہنچا دی، لیکن راویہ نے حدیث جب کوئی حدیث بیان کرتے تو ایسے نہیں کرتے. ان کے سر پر تلوار لٹکی رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی. آپ نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر کسی نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، فَلْيَتَبَّعُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. یہ تلوار ہر راویہ نے حدیث کے سر پر لٹکی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابی نے یا کوئی تابعی نے یا کسی نے بھی ایسے ہی نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بول دیا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. تو تاریخ اور حدیث کے اندر تقریباً 18 کے قریب فرق ہے. مخبر تو کوئی بھی بات لے کر آگے بیان کر دیتا ہے، حدیث کے حوالے سے جو ہے جب بھی کوئی راوی کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو پہلے تصدیق کرتا ہے. مخبر کا وہاں ہونا شرط نہیں ہے، وہ تو سنی سنائی بات بیان کر دے گا، لیکن راویہ نے حدیث کا جس سے وہ روایت کر رہا ہوتا ہے اس کا اس کے پاس ہونا شرط ہوتا ہے، تاکہ سند کے اندر انقطاع نہ ہو جائے. اتصال سند ہونی چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، شذوذ سے پاک ہونی چاہیے وہ روایت، عدل ہونا چاہیے. یہ ساری 6 شرائط جو ہے ائمہ حدیث نے اپنی اپنی اصول حدیثی کتابوں میں ذکر کی. ایسا تھوڑی نہ کوئی ہے کہ کسی کی کوئی بات مخبر کی بات اٹھائی اور وہاں آگے درج کر دیا، ایسے نہیں ہے. تاریخ کے اندر ایسا ہوتا ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہوتا. قرآن مجید نے سورہ حجرات میں 49 سورت اور آیت نمبر جو ہے وہ 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لو. تو خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. محدثین اکرام نے خبروں کی تحقیق کی ہے. محدثین اکرام نے یہ دیکھا ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، اور ایک ایک حدیث پر 60 معیارات رکھے ہیں علوم کے. علوم بکھیرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر، ایک ایک علم پر مستقل کتابیں ہیں. میں یہ گفتگو اپنی لائبریری میں نہیں کر رہا، اپنے گھر میں کر رہا ہوں. اگر میں لائبریری میں گفتگو کرتا تو میں اپنے ناظرین کو وہ کتابوں کی ضرور زیارت کرواتا کہ جس پر محدثین نے ایک ایک جلد نہیں درجنوں جلدیں لکھی ہیں اسماء و رجال کی فنون پر اور علوم حدیث پر. تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ بات کہہ دینا کہ جی بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن کوئی ثابت کر نہیں سکتا اس کو کہ جی حدیث جو ہے وہ تاریخ ہے، یا قرآن مجید جو ہے وہ حدیث کے بغیر ہم خود سمجھ لیں گے. اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا حدیث کے بغیر. وہ بھٹکے گا،
وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور دوسرا گروہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید پر حدیثوں کو پیش کیا جائے، میں پوچھتا ہوں آخر کس نے یہ بات کہی؟ کہاں سے یہ اصول آیا کہ حدیثوں کو قرآن مجید میں پیش کیا جائے؟ اصول کہاں سے آیا یہ؟ آخر کس نے یہ اصول نکالا بھائی؟ قرآن مجید تو اس اصول کی تائید ہی نہیں کر رہا۔ حشر کی 59 کی 7 میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اس کو لے لو، جس چیز سے روکے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اس کو لے لیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات دے رہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، سمجھ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بنائیں، آپ حدیث کو اپنی سمجھ کے مطابق نہ بنائیں۔ صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اللہ کی قسم میں کہا کہ کہہ رہا ہوں، آپ مجموعہ حدیث اٹھا لیں، آپ بخاری اٹھا لیں، بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، ابو داؤد اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، ابن ماجہ اٹھا لیں، نسائی اٹھا لیں، آپ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد اٹھا لیں، آپ مسند ابو داؤد طیالسی اٹھا لیں، آپ مسند سراج اٹھا لیں، آپ مسند شاشی اٹھا لیں، آپ مسند ابو یعلا الموصلی اٹھا لیں، آپ جامع والمسانید والسنن کے ڈھیر لگا لیں آپ، لیکن کسی ایک صحابی سے بھی ایسا سوال نہیں منقول کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے جو بات کی ہے میری عقل کے اندر نہیں آتی، میں نہیں مانتا، بلکہ ہر صحابی کا سوال یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، ایسا عمل بتا دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت مل جائے، ایسا عمل بتا دے جو جہنم سے بچ جاؤں۔ صحابہ کرام کے سوالات ایسے ہوا کرتے تھے، ان کو اللہ کے نبی کی حدیث پہ شک نہیں تھا۔ جن کو شک ہوتا ہے نا تو وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن پر پیش کرو حدیثوں کو، کیونکہ آپ کو ماننی نہیں ہوتی نا۔ حدیثی دین جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، داڑھی رکھنی پڑے گی، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا پڑے گا، اور یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو معتزلہ ہیں، غامدی صاحب ہیں، اس قسم کے جو ہے بڑا آسان کر دیا انہوں نے، داڑھی نہیں رکھنی کوئی بات نہیں، یہ داڑھی جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، آپ کو شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھنی کوئی بات نہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا کوئی اسلام میں داخل تھوڑی ہے، وہ تو کلچر ہے وہاں کا، داڑھی رکھنا کلچر ہے، سر پر ٹوپی رکھنا کلچر ہے، ایک ایک سنت کو ضائع کرتا رہا اور کہتا رہا کلچر ہے کلچر ہے کلچر ہے۔ آپ کس کو روئیں گے؟ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں غامدی صاحب نے کیا جو ہے وہ ستم ڈھائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہت سارے منکرین حدیث آتے ہیں، وہ حدیث کے متون کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غامدی صاحب حدیث کے اصولوں کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے کیا، جاوید احمد غامدی صاحب نے اصول حدیث کو تباہ کیا ہے۔ یہ کئی سارے لوگ ان کی بھیڑ چڑھ گئے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر الناس لا يفقهون، لوگ کی اکثریت سمجھتی نہیں ہے، اکثر الناس لا یشعرون، اکثر لوگ شعور نہیں رکھتے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے نا بہت بڑا، تو اس کو عوام نہیں پہچانتی، علماء پہچان لیتے ہیں، اور عوام اس وقت اس فتنے کو پہچانتی کہ جب اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کو ہلکا نہ سمجھو، انہوں نے رجم کی سزاؤں کا انکار کر دیا، انہوں نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، انہوں نے خواتین کے پردے کا انکار کر دیا، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے ستم۔ پھر اس کے بعد اسحاق جھال والی صاحب آ گئے، بڑے میاں، الحمدللہ رب العالمین توفى اللہ تعالی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، ورنہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے جو گل کھلایا تھا، اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر صحابہ کرام کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کر، پھر انہی کی باقیات کو یا انہی کے تھوکے ہوئے چنوں کو محمد علی مرزا صاحب چبا رہے ہیں، امیر معاویہ رضی کے پیچھے پڑے، ان کے والد ابو سفیان رضی کے پیچھے پڑ گئے، سیدنا عثمان رضی کے پیچھے پڑ گئے،
عبداللہ بن عمر کے پیچھے پڑ گئے، عمر رضی کے پیچھے پڑ گئے، صحابہ اکرام کے نام کے لفظ کے نام سے جو ان کو جو ہے نا بڑی کچھ ان کو کدورت ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنی بڑی کدورت ہے کہ میں آپ کو کیا بولوں. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار حدیث کے اندر ملوث ہے. بھلے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی زندگیوں کا انکار کرتا ہے نا، حدیث پر پھر کوئی اعتبار نہیں رہتا، کیونکہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حدیث ہم تک پہنچائی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تاریخ بغداد کے اندر یہ واقعہ ہے. تاریخ بغداد خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ واقعہ ہے کہ عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کی مجلس میں تھے، اور کسی نے کہا کہ بھئی مسئلہ بتانے کے لیے جو ہے نا کوئی حدیث پیش کی جائے. تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی. تو وہاں پر مجلس کے اندر لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش مت کرو، کیونکہ یہ تو غیر فقید ہے. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہے تھے کہ ان کی حدیث سے مت دو ہمیں. تو عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہارون رشید، اللہ سے ڈر جاؤ. اگر تم نے ان صحابہ اکرام پر طعن کیا نا تو پھر نہ قرآن محفوظ نہ حدیث محفوظ. کیوں؟ کہ قرآن لکھنے والے بھی یہی تھے اور حدیث لکھنے والے بھی یہی تھے. یہ دین پہنچانے والے یہ لوگ تھے، یہ امین ہیں اس دین کے. تو دوستوں اور بزرگوں، صحابہ اکرام اس دین کے امین ہیں. اسی لیے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں کہ سید الامیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے نا، وہ گھوڑا اور اس میں جو دھول اٹھتی تھی اس کی وہ دھول بھی نہیں ہے. تو معاویہ رضی کی تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کی، شیخ البانی نے صحت کا حکم لگایا ہے. آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو ہادی، ہدایت دینے والا اور ہدایت والا بنا دے اس کو. اللہ کے نبی سے دعا کی تھی ان کے لیے. تو دوستو پھر ان لوگوں نے آ کر کیا کیا کہ حدیث کے اصولوں کو تبدیل کیا، حدیث کے جو ہے وہ ایسے متون کو تبدیل کیا کہ بندہ کان پکڑ لے. تو ایک گروہ یہ بھی ہے کہ جو حدیث کو قرآن مجید پر پیش کرنے کی لا سعی کرتا ہے، لا حاصل سعی، کہ جی حدیث کو قرآن پر پیش کر دو، جبکہ قرآن مجید نے کوئی ایسا قانون نہیں دیا کہ آپ کسی حدیث کو قرآن پر پیش کریں. بلکہ اگر آپ یہی قانون اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بہت ساری جگہوں پر الجھ جائیں گے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو حدیث کو اپنی عقل پر سوچتے ہیں، یہ عقل قبول نہیں کر رہی. تو بات یہ کہ بھائی عقل تو بہت ساری چیزوں کو قبول نہیں کرتی. عقل تو یہ بھی قبول نہیں کرتی کہ قرآن مجید کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ بلقیس کا تخت ایک بندہ لانے والا جس کو کتاب کا علم دیا تھا، ایک پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت لے آیا تھا. عقل تو آج اس کو بھی نہیں مانتی. کیا کریں گے؟ کیا اس آیت کا انکار کر دیں گے؟ بتائیے. نہیں نا. تو پھر عقل کیا چیز ہے؟ عقل تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عقل جو ہے وہ تو وحی کے تابع ہوگی نا. آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی اور آپ کی ری خارج ہو گئی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب آپ جاتے ہیں وضو کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو کیا دھوتے ہیں؟ چہرہ، ہاتھ، پیر دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جواب دیں آپ لوگ، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے جواب دینا آپ کہ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر آپ اس چیز کو کیوں نہیں دھوتے کہ جس کا قصور تھا؟ ان اعضاء کا قصور تو نہیں ہے نا. نہ ہاتھ نے ری خارج کی آپ کے، نہ آپ کے منہ نے ری خارج کی، نہ آپ کے قدموں نے ری خارج کی، نہ آپ کے سر نے ری خارج کی. جس جگہ ری خارج ہوئی ہے اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے آپ، اور آپ جو جناب علی ان جگہوں کو دھو رہے ہیں کہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے. کیوں؟ لماذا؟ بتائیے. کیوں کہ یہاں پر ہمیں اپنی عقل کو وحی کے تابع کرنے کا حکم ہے.
آپ جب موزوں پر مسح کرتے ہیں، آپ مسح کہاں کرتے ہیں مجھے بتائیے؟ موزوں کے اوپر کرتے ہیں نا، جرابوں کے نیچے تو نہیں کرتے، تلوے پر. جبکہ آپ چلتے جس جگہ سے وہاں آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور آپ اس جگہ پر مسح کر رہے ہیں کہ جہاں جو بندے کو کچھ بھی کوئی مٹی لگتی نہیں ہے وہاں پر. لیکن کیا ہے، عقل کہتی ہے ایسا، لیکن حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اپنی عقل کو حدیث کے تابع کرنا پڑے گا. تو دوستو بات یہ ہے کہ عقل عام کی جہاں تک بات ہے، عقل عام کی کہ عام عقل کے مطابق ہو، تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کس کی عقل، کون سی عقل اور کیسی عقل؟ آپ کی عقل کا سوچنے کا زاویہ مختلف، دوسرے صاحب کے سوچنے کا زاویہ مختلف. ہر آدمی کے اپنا مینٹل اپروچ جو ہوتا ہے، اس کا جو سوچنے کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو کس کی عقل ہمارے لیے حجت ہے؟ بتائیے کس کی عقل حجت ہے؟ لازمی سی بات ہے، ہم میں سب سے زیادہ جو عقل والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو معلم انسانیت قرار دیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل کو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق بنا دیں، اپنی عقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیں. یہی تو قرآن مجید کا حکم ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ ہاں جس نے اپنے وہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا لیا اور وہ نیکیاں کرنے والا ہو تو وہ بے خوف اور بے غم ہوگا. تو اپنے سر کو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ان کے سامنے سر خم کر دیں، ہیل اور حجت، قیل اور قال سے باز رہے. اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا کہ تم اختلاف مت کرنا. کتاب اور سنت کو اپنا حرز جان بنائیے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مختصر سی بات رکھوں. خیر القلام کل و دلہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے لیے راہ نجات بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.